الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی یاد کے لیے جمع کیا اور اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے منتخب کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جسے میں چاہتا ہوں اسے اپنا بنا لیتا ہوں۔ تو چاہت تو اللہ کی ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے یاد کے لیے، اپنے نام کے لیے انتخاب کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہم سے دین کا کام لیا، اور دین کے لیے لوگوں کو جمع کیا۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، رجب کا مہینہ ختم ہو گیا، شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا کل سے انشاءاللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان کی آمد ہوتی تھی اس کی تیاری کے لیے رجب سے تیاری شروع کر دیتے تھے، کیونکہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جو ہر مسلمانوں کے لیے تقوی کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں پریکٹس کی جاتی ہے کہ تقوی کیسے اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک مہینہ پریکٹیکل اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ اور ہم تیاری رکھیں اور پورے سال اس پریکٹس کو جاری رکھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتے تو ہم تو 5 وقت نماز کے لیے تیار رہتے ہیں، تراویح سب کچھ پڑھتے ہیں، تہجد، اوابین، اشراق سب کر پڑھتے ہیں۔ اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے نا، شیطان کہتا ہے کہ چلو ایک مہینہ کھیلتے رہو، جیسے ہی عید آتی ہے وہ سامنے ہی کھڑا ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں آپ شروع کرو، بسم اللہ کریں۔ کیا کریں؟ اب ہم دونوں کیا کرتے رہیں گے؟ لڑتے رہیں گے، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اب شیطان سے مراد یہ نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے شیطان بھی باندھ دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ کیا باندھ دیے جاتے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور آپ لوگ گناہ کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے لوگ یہ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، نفس تو کھلا رہتا ہے نا۔ کیا کھلا رہتا ہے؟ نفس۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، جو ہمارے اندر موجود ہے، جو ہمارے خواہشات کو ابھارتا ہے۔ شیطان تو ویسی بدنام ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کی مثال وہ ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے شیطان کو کہا کہ تم لوگ
آپ نے لوگوں کو، تو نے لوگوں کو لڑوایا، آپس میں اختلافات ڈلوائے. اس نے کہا یہ میں نہیں کرتا ہوں، یہ تم لوگ خود کرتے ہو. اگر تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے تو آ جائے، پریکٹیکل میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ گیا ایک مٹھائی کی دکان پر اور شیرنی اٹھائی، اور اس نے مٹھائی کی دکان کے اوپر شیشے کے اوپر شیرنی پھینکی اور کہا اس شخص کو خاموشی سے دیکھتے رہنا. اس کے اوپر مکھی آئی بیٹی، جو چھپکلی نے مکھی کو کھا لیا. اور اس کے بعد اس دکان والے مالک کا جو ہے نا ایک بلی تھی، پالتو بلی تھی، اس نے اس چھپکلی کو کھایا. ایک آدمی آیا تھا اپنے ساتھ کتا لے کے، اس نے بلی کے اوپر حملہ کیا، بلی کو مار دیا. اب دکان والے کو غصہ آیا کہ میری پالتو بلی مار دی کتے نے. اس نے غصے میں آ کے جو ہے نا کتے کو جو ہے نا ایک لاٹھی ماری، کتا مر گیا. کتے والے مالک کو غصہ آیا، اس نے اس آدمی کو لاٹھی ماری، وہ مر گیا. اس کے بعد بڑی لڑائی شروع ہو گئی. کیا ہو گئی؟ شیطان نے کہا میں نے کیا کیا ہے، میں بدنام ہوں، میں کیا ہوں، کرتے تم خود ہو یار، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، خود ایک نفس ہے جو شیطان ہے، جس کو اللہ بار 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 قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، تین نفس. نفس امارہ، امارہ کہتے ہیں ڈنگ مارنے کو. کس کو کہتے ہیں؟ ڈنگ مارنے کو کہتے ہیں. اور جانوروں میں دو جانور ڈنگ مارتے ہیں، ایک سانپ اور ایک بچھو. ایک سانپ ڈنگ مارتا ہے اور ایک بچھو مارتا ہے. سانپ منہ سے ڈنگ مارتا ہے اور بچھو دم سے. بچھو کس سے مارتا ہے؟ دم سے. ہمارے سلسلہ نقش بندیہ میں لطیفہ نفس یہاں ماتے میں ہے. کہاں پر ہے؟ ماتے میں ہے. یہ نقش بندی حضرات کہتے ہیں کہ نفس کی شکل جب یہ بگڑی ہوئی ہوتی ہے تو سانپ کی طرح ہوتی ہے. کس کی طرح ہوتی ہے؟ یہ کس کی طرح ہوتی ہے؟ سانپ. اس لیے انہوں نے کہا، نقش بندیوں نے، کہ نفس کہاں پر ہے؟ ماتم ہے. سانپ منہ سے کیا مارتا ہے؟ ڈنگ مارتا ہے. اور چشتی، شاذلی، سہروردی، قادری، عطاری، شتاری، جتنے بھی سلاسل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نفس ناف سے 2 انگلی نیچے، ناف سے 2 انگلی نیچے نفس ہے، یعنی لطیفہ نفس. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نفس کی شکل بچھو کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ نفس کی شکل بچھو کی طرح ہے. اور بچھو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈنگ مارتا ہے دم سے. کس سے مارتا ہے؟ دم نیچے ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے نفس کو نیچے رکھا ہے. اب محنت تو نفس پہ کرنی ہے، اور نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ وہ گناہ کے بعد فوراً، گناہ کے بعد وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائے. جیسے ہی گناہ کیا انسان نے تو اس کے دل میں ندامت آ جاتی ہے. اور تیسرا نفس جو قرآن نے بیان کیا ہے، نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے
کہ جس کا میلان گناہوں کی طرف نہیں جاتا. مطلب اگر تھوڑا سا بھی اس کا میلان گناہ کی طرف جاتا ہے تو فوراً وہ استغفار کی طرف جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو گناہ کا وسوسہ نہیں آتا ہے، گناہ کا وسوسہ آتا ہے، میلان آتا ہے، لیکن وہ گناہ کرتا نہیں ہے، گناہوں سے وہ بچتا ہے. اب تمام سلاسل اپنی اپنے طریقے سے محنت کرتے ہیں اور ہر ایک نے اپنا نصاب رکھا ہے. نقشبند نے اپنا نصاب رکھا ہے، چشت نے اپنا نصاب رکھا ہے، سہروردی نے اپنا نصاب رکھا ہے، اور قادریوں نے اپنا نصاب رکھا ہے، اور شاذلی کا اپنا نصاب ہے. طریقہ نصاب ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. اب ایک شخص نے سوال کیا، آپ فیض النور کیوں پڑھواتے ہو، یہ کیوں کرواتے ہو، اور تحفۃ المشائخ کیوں کرواتے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ اصلاح ویسی بھی ہو جاتی ہے، اصلاح ویسی بھی ہو جاتی ہے. اصلاح ویسی بھی ہو جاتی ہے، تو اصلاح کے لیے آپ لوگوں نے یہ طریقے کیوں اختیار کیے؟ بات اصلاح کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کمال نسبت کیا ہے؟ کمال نسبت، نفس کو کمال تک پہنچانا، نفس کو مطمئن کرنا. صحبت کے ساتھ نفس لوامہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ ہمارا جب صحبت اختیار کرتا ہے، شیخ کے پاس آتا ہے، جاتا رہتا ہے، اور ذکر اور مراقبے اور طریقت کے اسباق طے نہیں کرتا ہے، تو اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، نفس مطمئنہ کی طرف نہیں جاتا. یہ جتنے بھی سلاسل کے بزرگوں نے اسباق نکالے ہیں، اس میں ان کا مقصد یہ ہے کہ کمال نسبت. اب ایک شخص تبلیغ میں جاتا ہے تو صحبت اس کو ملتی ہے، تبلیغ کی وجہ سے اس کا نفس لوامہ تو بن جاتا ہے، لیکن کمال نسبت تک نہیں جا سکتا. حالانکہ تبلیغ بھی تصوف کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا طرز جو نکالا تھا وہ تصوف ہی کا طرز تھا. اسی طرح آپ کسی مولوی، کسی عالم، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہو، بیٹھتے ہو، ان کی صحبت اختیار کرتے ہو، تو وہ آپ کی اصلاح کرتا ہے. اصلاح کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نفس لوامہ تک لے آتا ہے. کدھر تک لے آتا ہے؟ نفس لوامہ تک لے آتا ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اپنی اصلاح ایک عام مولوی، عام آدمی سے بھی کر سکتے ہو، عام مولوی خود بھی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی کیا ہے؟ اصلاح. لیکن کمال نسبت کے لیے آپ کو شیخ طریقت کے ساتھ طریقے طے کرنا لازمی ہے، طریقہ طے کرنا لازمی. اس لیے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ انسان، آپ اور ہم اگر صرف صحبت اختیار کر کے اصلاح کریں گے تو اس میں خطرات نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ خطرات نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، جیسے ہمارے بزرگوں نے ان ساری چیزوں کو ہٹایا، ختم کیا. بس صحبت اختیار کرو، 100 مرتبہ استغفار پڑھو، 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، 100 مرتبہ یہ پڑھو، فلاں پڑھو، یہ پڑھو. یہ ہلکی پھلکی چیزیں رکھوانے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو خطرات سے بچائے. کس سے بچائے؟ خطرات سے بچائے. اس کو کوئی خطرہ محسوس نہ ہو، بس ہلکا پھلکا ذکر کرے آرام سے اور اپنی اصلاح کرے. لیکن جب انسان کمال تک پہنچتا ہے تو اس میں خطرات ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں خطرات ہے.
اس میں اصلاح کے طریقوں میں آپ کو کمال نسبت تک نفس کو کمال تک پہنچانے کے لیے سمندروں سے، دریاؤں سے، کانٹوں سے، پہاڑوں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بڑے تکالیف، راحتیں، سسٹم، ساری چیزوں سے آپ نکلو گے۔ شیاطین کی چالیں، جادو، جنات، اس کے علاوہ دنیاوی تکالیف، یہ ہر چیز آپ کے اوپر آئے گی، تب جا کے آپ کیا بنو گے؟ کمال تک پہنچو گے۔ اور بات یہ ہے کہ ان تکالیف سے گزارنے کی وجوہات کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ ایک مقتدا بن رہے ہو۔ کیا بن رہے ہو؟ آپ مقتدا بنو گے، آپ آگے جا کے لوگوں کی تربیت کرو گے۔ جب آپ ہی کی تربیت نہیں ہوئی تو آگے آپ کسی کی تربیت کیسے کرو؟ کیونکہ بعض شاگردوں کو جنون کے حد تک محنت کرنے کا شوق ہوتا ہے، اگر اس کو شوق نے جنون میں آگے لے کے گئے تو وہ خطرات میں پھنس جائے گا، تو اس کے بعد پیر جو ہے نا اس کو نکال نہیں سکے گا، کیونکہ پیر خود پریشان ہو جائے گا۔ جب وہ طے اس نے نہیں کیا ہو تو آگے وہ کیسے جائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق جو اللہ رب العزت نے پیدا کیے، ہر چیز کی حقیقت اللہ آپ پر کھولے گا۔ حقائق، تصور اور یہ جو اسباق ہے، اس کو طے کرنے کا آپ کے اوپر ہر چیز کی حقائق کو لیں گے۔ رمضان آ رہا ہے لیکن اس کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ شعبان آ رہا ہے لیکن اس کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ خانہ کعبہ جاؤ گے، طواف کرو گے، لیکن حقیقت کعبہ ہم پہ کھلا نہیں تو ہمیں پتہ نہیں۔ طواف تو سب کرتے ہیں، ہاں، حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اشنان بھی، حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ تو راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ لیکن جس وقت آپ کے اوپر کعبہ کی حقیقت کھلے گی، رمضان، نماز، اب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر شخص نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ جس دن ہمیں نماز کی حقیقت کا پتہ چلا تو ہم اپنی تمام بگڑی مسائل نماز سے نکلوا دیں گے۔ ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں یہ نہیں کرو، بس اللہ سے مانگو، ذکر کی طرف جاؤ، نماز پڑھو، بس اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ کمال نسبت والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ جب انسان کمال نسبت تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ رہے۔ کس کے ساتھ رہے؟ میرے علاوہ یہ کسی کی طرف توجہ نہ رکھے، یہ ادھر ادھر دھیان نہ رکھے۔ اللہ اس کے اوپر ہر چیز کے حقائق اور ہر چیز کے معاملات کھول لیتا ہے۔ اس کا دل اندر سے، ہم کہتے ہیں نا کہ حب جاہ، حب مال، تکبر، بغض، حسد، کینہ، یہ ساری چیزیں ختم کرنے کا نام تصوف ہے۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کمال تک پہنچ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی۔ اگر وہ ختم نہیں کرتا ہے تو اللہ ختم کروا دیتا ہے کہ صبر کرو۔ اگر وہ متکبر ہوتا ہے، اگر وہ کیا ہے متکبر ہوتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو مزہ چکھاتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ایسا ذلیل کرواتا ہے، لوگوں سے ایسا ذلیل کرواتا ہے، وہ کہتا ہے یار، وہ کوئی گوٹی سیدھی پھینکتی ہے وہ بھی الٹی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میرے لوگ میری ذلت کیوں کرتے ہیں لوگ۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تیرے اندر ایک مرض ہے تکبر کا۔ کس کا؟ اور اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تجھے چاہ رہا ہے، اور جب اللہ تجھے چاہ رہا ہے تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ تیرے دل میں یہ تکبر کا مرض نہ۔
جب تک وہ اس مرض کو نہیں نکالے گا اس وقت تک اس کو رگڑا لگتا چلا جائے گا۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو تکرار کراتا تھا، 4-5 لوگ بیٹھے، طالب علمی کا دور تھا، زمانہ تھا، کیا ہے تکرار کراتے تھے، 5-6-10-12 لڑکے استاد نے دیے تھے کہ ان کو کیا کرو، تکرار کرایا کرو، کراتے تھے۔ اللہ نے ذہانت دی تھی، سب کچھ دیا تھا، چل رہے تھے۔ خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ بس انسان ہے، ایک متکبرانہ جملے منہ سے نکل گئے ایک لڑکے کے لیے، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، اس نے کچھ چون چرا کے تو متکبرانہ جملے ہمارے منہ سے نکل گئے۔ اس متکبرانہ جملے کی وجہ سے 8 سال رگڑا لگا، کتنا؟ اور اس رگڑے کی وجہ سے وہی لڑکا اللہ نے مجھ پہ امیر بنایا، وہی مجھے تکرار کراتا تھا۔ پھر اللہ مجھے بولتا تھا کیسے مزہ آیا، اندر سے جواب آتا تھا کیا ہے کہ اب کیا ہے، مزہ آیا۔ بڑا تو سوچتا تھا کہ تیروں کو تکرار کرانا آتا ہے، تو بہت، اب تجھے پتہ چل گیا کہ تکرار کون کرواتا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ میری باپ کی توبہ، کیا ہے آئندہ کیا نہیں کروں گا، ایسی چیزیں نہیں کروں۔ تو اس کا کیا ہے، 8 سال رگڑا لگوا دیا۔ تو یہ چیزیں پھر خود بخود کون نکالتا ہے، اللہ۔ یا تو خود ٹھیک ہو جاؤ، اگر خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر کون ٹھیک کرے گا، اللہ رب العزت ٹھیک کرے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کیا کرو، بن جاؤ۔ اگر وہ نہیں چاہتا تو بس ٹھیک ہے، پھر جاؤ مزے کرو، جدھر گھومتے ہو گھومو۔ تو جس سے اللہ رب العزت کام لیتا ہے اور جس کو چنتا ہے تو اس کے اصلاح، اس کا سسٹم، اس کا نظام، یہ اللہ رب العزت خود اس کو بتاتا ہے، دکھاتا ہے کہ کیسی اصلاح ہوتی۔ اب آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، تو رمضان کے مہینے میں آپ اور ہم، ہر بندہ لگا رہتا ہے کہ نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کریں۔ شب قدر کو ڈھونڈتے رہتے ہم، ہاں پہلے ہم سوچتے تھے، بڑوں سے سنا تھا کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، فلاں کرتی ہے، یہ کرتی ہے۔ اب شب قدر، اب سوال یہ نہیں کہ رمضان ہی میں شب قدر ہوتا تو شب قدر رمضان ہی میں، لیکن آپ اپنے آپ کو اس طرح بناؤ کہ ہر دن ہر وقت آپ کا شب قدر ہو، ہر دن ہر وقت آپ کا شب قدر میں کیا ہوتا ہے، فرشتے آسمان سے آتے ہیں نا، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ہاں یہی چیز۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو کمال تک پہنچاؤ گے، اپنے نفس کو کمال تک پہنچاؤ گے، تو ہر وقت ہر دن آپ کو شب قدر جیسے نظر آئے گا۔ ہاں تہجد کے ٹائم اللہ ویسے بھی پہلے آسمان پہ آ جاتے، ہاں کہاں جاتے، پہلے آسمان پر۔ جب پہلے آسمان پہ آ گئے تو زمین کی، یعنی زمین کے ساتھ جو آسمان ٹچ ہے وہاں تو شب قدر ہے۔ تہجد کا ٹائم، تہجد کا ٹائم کیا ہے، شب قدر۔ کہتے ہیں کہ شب قدر کی جو رات ملتی ہے تو 1000 رکعت نوافل، 1000 رکعت جو ہے نا سالوں کا آپ کو کیا ملے گا، ثواب ملے گا کہ آپ نے 1000 رکعت۔ اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام زمین پہ آتے ہیں، جو کامل لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کمال تک پہنچایا ہوتا ہے، نفس کی اصلاح کی ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور رحمان بابا کہتے ہیں، و یو قدم چتر عرش پور رسی،
و یو قدم چې تر عرش پورې رسی مالیدل دے رفتار د درویشانو، ایک قدم جس کا عرش تک پہنچتا ہے تو اس کی اتنی رفتار کس کی میں نے دیکھی ہے؟ درویش کی دیکھی، اتنی رفتار میں نے درویش کی دیکھی۔ تو نقش بند میں چاہے کسی بھی سلاسل ہے، ان کا اور مقصد نفس کی کیا ہے؟ اصلاح، نفس کو کمال تک پہنچانا، نفس کو کہاں تک پہنچانا؟ نسبت حاصل کرنا آسان ہے، نسبت حاصل کرنا، نسبت کو کمال تک پہنچانا اور نسبت کو برقرار رکھنا یہ مشکل ہے۔ نسبت کو برقرار رکھنا یہ کیا ہے؟ پیسہ کمانا آسان ہے نا، ہاں آپ کو کوئی 1 کروڑ روپے دے دے آسان ہے، لیکن اس 1 کروڑ سے 10 کروڑ بنانا یہ کام کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اس 1 کروڑ سے ہمیشہ کے لیے امیر رہنا یہ کام مشکل ہے، کیونکہ آپ کو اس کا طریقہ نہیں آتا۔ کما تو انسان لیتا ہے 1 کروڑ روپے، چلو کما لے گا، 50,000 60,000 1,00,000 1.5 لاکھ، بعض لوگ 2 لاکھ روپے بھی دن میں کما لیتے، لیکن وہ 2 لاکھ روپے 1 مہینے کے بعد پتہ ہی اس نے راستے ڈھونڈ لیے ہوتے ہیں، چلے جاتے۔ اس لیے کہ ہر چیز کو کمانا آسان ہے، اس کو برقرار رکھنا اور اس کو آگے تک لے کے جانا یہ مشکل ہے۔ اسی طرح بہت سے ہم نے اپنے سلسلے میں ایسے لڑکوں کو دیکھا، ایسے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ نے ان کو نسبت عطا کی، نسبت سے نوازا، کچھ عرصے چلے ہمارے ساتھ سلسلے میں، آگے جا کے نسبت کو گوا دی، نسبت کو کیا کر دی؟ تو یہ کمال نہیں ہوا۔ اسی نسبت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا کمال ہے، اسی نسبت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا کمال۔ دعا یہ نہیں مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے کمال نسبت دے، ساتھ میں یہ دعا مانگو یا اللہ کمال نسبت بھی دے اور اسی کے ساتھ دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤ، اسی نسبت کے ساتھ دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤ۔ تو نسبت اور نفس کو کمال تک پہنچانا، اور جب انسان کمال تک جاتا ہے، تھوڑا سا کمال تک چلا جاتا ہے اور کامل بن جاتا ہے، تو اس کے بعد جب نفس کے ہر طریقے پہچان لیتا ہے تو اس کے بعد شیطان اس کو مشکل سے ہٹاتا ہے۔ اسی لیے شیطان ایک عالم 1000 عابدوں پر شیطان پر باری ہے، ایک عالم۔ کون سا عالم؟ جو کمال تک پہنچ گیا۔ کون سا عالم؟ جو کمال۔ اب عالم چاہے تصوف کا عالم ہو، عالم چاہے کتب کا عالم ہو، کسی بھی چیز کا کیا ہے، تصوف سے علم حاصل کر کے کمال تک پہنچ گیا، یا اپنے کتابوں اور اس سے علم حاصل تک کر کے کمال تک پہنچ گیا، تو یہ والا عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے کیا ہے؟ باری۔ لیکن جب تک نسبت نہیں ملی اور نسبت نے آپ کو کمال تک نہیں پہنچایا، آپ عابدین میں، کس میں ہیں؟ آپ عابدین میں۔ نسبت کمال کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری نسبت کمال تک پہنچ گئی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ ایسا چلے گا کہ جب تمہیں خود رگڑے لگ جائیں گے تمہیں پتہ بھی چل جائے گا کہ نسبت کہاں تک پہنچ گئی؟ کمال۔
جب رگڑے نہیں لگیں گے تو کیا پتہ چلے؟ اللہ کے رگڑے کائے گا خود آئے نہ بن جائے گا. اور رگڑے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شیخ دے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کبھی شیخ بھی دیتے، کبھی پیر بھائی بھی دیتے، کبھی عام انسان بھی دیتے، کبھی آپ کے عام رشتہ دار بھی رگڑے دیتے. بس دلوانا ہے نا رگڑا، کیا دلوانا ہے؟ رشتہ داروں سے بھی جو ہے نا آپ کے رگڑے مل جاتے ہیں، عام انسان بھی. ہر چیز کو ہمارا دماغ میں ایک بات ہونی چاہیے، ہر چیز کو اپنی اصلاح سمجھے. کیا سمجھے؟ ہر چیز کو اپنی اصلاح سمجھے تو کبھی ہم خراب نہیں ہوں گے. ہماری خرابی کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کامل ہو گئے. ہم کیا ہو گئے؟ کامل ہو گئے. یہی غلطی ہے. ہم کبھی بھی کامل نہیں ہیں، مرتے دم تک کامل نہیں ہیں. ہم مرتے دم تک کامل. ہم کامل کب ہوں گے؟ جب ہماری روح نکل رہی ہو اسی نسبت کے ساتھ، تو ہم کامل ہو گئے. جیسے ایک صحابی کو نیزہ مارا اور خون اس کے ہاتھ میں آیا. نیزہ مارا اور اس کے ہاتھ میں کیا آیا؟ خون آیا. تو اس نے اس خون کو دیکھ کر کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کب کہا؟ جب اس کو پرچہ لگا، نیزہ لگا اور خون کے پھوارے آئے اور اس کے ہاتھ میں وہ خون آیا، تو اس نے ایک دم کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں ایمان کے ساتھ دنیا سے کیا ہو گیا؟ رخصت ہو گیا. صحابیت کے ساتھ دنیا سے کیا ہوا؟ رخصت ہوا. تو انہوں نے کامیابی کا وقت، صحابہ نے کون سا وقت متعین کر دیا؟ جب روح نکل. تو ہر وقت ہمیں ایک بات سوچنا چاہیے کہ جب تک ہم دنیا میں ہے ہماری اصلاح ہے. جب تک ہم کیا ہے؟ دنیا میں موجود ہے، دنیا میں رہ رہے ہیں، تو ہماری اصلاح ہی کا ٹائم چل رہا ہے. امتحان ہی چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ ایک امتحان سے نکل کر دوسرے امتحان میں رواں دواں. بس اس میں دعا کرنی چاہیے اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما. کس والا معاملہ فرما؟ عافیت والا معاملہ فرما، خیر والا معاملہ فرما. تو اس لیے ہمارے بزرگان دین، جتنے بھی پچھلے بزرگان دین ہیں، اکابرین ہیں، وہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ ابھی ہماری اصلاح نہیں ہوئی، ابھی ہماری اصلاح نہیں ہوئی. جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہماری اصلاح ہو گئی تو اس دن ہم کیا ہوں گے؟ تباہی کے اسباب. وہ حق تو یہ ہے کہ حق ہم ادا نہ کر سکیں. حق ادا نہیں ہو سکتا. جس دن ہمارا دل اور دماغ اس بات کو قبول کرے گا تو اسی دن سمجھ لو کہ آپ کمال تک پہنچ گئے. نہ میں کچھ نہ میرا کچھ، سب کچھ تو، سب کچھ تیرا. اس کے بعد جب کمال تک انسان پہنچتا ہے اس کے اوپر علوم کھلنا شروع ہو جاتے. کیا کھلنا شروع ہو جاتے؟ علوم. ہر چیز کی اللہ رب العزت اس کے اوپر ہر معاملات کی، ہر چیز کی حقیقت اور راز و رموز کھولنا شروع کر. وہ ایک ساتھی نے ہم سوال کیا الرحمن علی العرش استویٰ پہ، کہا کہ مکان اور لا مکان کون کیا ہے؟ اب ہمیں تو یہ پتہ نہیں. مکان سوچتے رہتے ہیں مکان اور لا مکان اور لا مکان. میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا، عرش سے نیچے جتنی بھی چیزیں وہ کیا ہے؟ مکان ہے. عرش سے اوپر جتنی بھی چیزیں وہ کیا ہے؟ لا مکان ہے. وہ کیا ہے؟ لا مکان. عرش سے اوپر ہمیں کیا پتہ کیا ہے؟ بس وہ کیا ہے؟ عرش سے نیچے تو ساری چیزیں پتہ ہے نا، جنت ہے، دوزخ ہے، ہر چیز ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، ساتواں آسمان، آٹھواں آسمان،
سارے آسمان، سارے نیچے زمین کے کشائے دیکھی نہیں ہے تو پتہ تو ہے نا، دیکھی نہیں ہے تو معلوم تو ہے نا، بتایا تو گیا کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز۔ تو وہ کیا ہو گیا؟ چپ ہو گیا۔ اس نے کہا آپ نے اتنی بڑی بات کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا۔ میں نے کہا بس یہ دو ٹوک ہی سمجھ لو، کیا کر دو ہمیں اتنی جو ہے نا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن جا رہے تھے، ایک یہودی نے اس سے سوال کیا، نماز کے لیے جا رہے تھے نا، نماز کا ٹائم تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ کون سے پرندے جو ہے نا، کون سے جانور جاندار انڈے دیتا ہے اور کون سے جاندار بچے دیتے ہیں؟ کس کو پتہ ہے کون سے جاندار انڈے دیتا ہے، کون سے جاندار بچے دیتے ہیں؟ یہودی یہ سوچ رہا تھا یہ اس میں لگ جائے گا، اس سے نماز کا ٹائم چلا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا میں علم کا شعر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ دو ٹوک الفاظ میں بول دیا۔ کہتا ہے جس جاندار کے کان باہر ہے وہ بچے دیتا ہے، جس جاندار کے کان اندر ہے وہ ڈنڈے دیتا ہے۔ جاننا ابتر ہے۔ کیا کہا؟ جس جاندار کے کان باہر ہے وہ کیا دیتے ہیں؟ بچے۔ جس جاندار کے کان اندر ہے وہ انڈے۔ بولتے اب تو گنتا رہے جس کے اندر ہے اور کس کے باہر، خود چلا گیا۔ تو پھر اللہ رب العزت ہر چیز کیا کر دیتے ہیں؟ کھولنا شروع کر دیتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نسبت کے حوالے بھی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے کیا کرو، دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر چل رہے ہوتے ہیں۔ آدھا تیتر، ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں جو ہے نا بس دونوں چیزیں ملا کے ہمیں دونوں مل جائے، نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے کس میں داخل ہو جاؤ، دین میں، اسلام، یعنی نسبت کو اپنا آپ پورا دے دو۔ بس جو وہ آپ سے کرنا چاہتا ہے آپ نے دل و دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ جب کمال نسبت میں آپ رمضان گزارو گے، کیا گزارو گے، اس کا مزہ ذائقہ الگ ہوگا، اور عام بن کر رمضان گزارو گے اس کا مزہ اور ذائقہ الگ ہوگا۔ اب جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، نماز تو سب پڑھتے ہیں نا، نماز تو سب پڑھتے ہیں۔ اب صحابہ کی نماز اور ہماری نماز برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، حالانکہ نماز ہی سب پڑھ لے، لیکن برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح درجے کے ساتھ ہر انسان کا اپنے ایک درجہ ہوتا ہے، اس کے درجے کے ساتھ دوسرے درجے والی کی چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمال تک پہنچانے کی محنت کرے۔ کس کی؟ کمال تک پہنچانے کی محنت کرے، تو اس کی عبادت اور عام آدمی کی عبادت میں زمین اور آسمان کا فرق آ جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے ایمان کی پختگی۔ کس کی پختگی؟ ایمان کی پختگی۔ ایماندار تو ہم بہت بنتے ہیں لیکن ایمان کی پختگی ہمارے اندر کم ہی ہوتی۔ اب دنیا میں سب سے مشکل کام پیسہ خرچ کرنا ہے، اور آج کے دور میں عمران خان کا دور بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مہنگائی ہو گئی نا۔ کیا ہو گئی؟ مہنگائی ہو گئی۔ آج کے دور میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ پیسہ خرچ کرنا۔ ہمارے کراچی میں تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے کہ لوگ خرچ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔
اب جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو دیتا بھی اسی طرح ہے۔ لیکن اگر آپ دوسری علاقوں میں دوسرے اس میں جاؤ گے تو ادھر خرچ کم ہوتا۔ اب ہمارا ایمان یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، یہی ہے نا، گھٹتا نہیں۔ یہ تو ہمیں احادیثوں میں ہر چیز میں ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ دیتے ہوئے ہم تھوڑے سے کیا کرتے، ڈنڈی مارنا شروع کر دیتے۔ زکوٰۃ دیے، بولتے ہیں ہاں دیے، حساب کتاب نہیں، بس پتہ ہے کتنا دینا ہے بس اتنا ہی دے دیں، حساب کتاب تو لگاتے رہے کتنے زکوٰۃ۔ کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کو نہ پڑے۔ زکوٰۃ کب ٹائم آتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے قرض اٹھوا، ہمارے پر اتنا قرض ہے، اتنا قرض ہے، اتنا قرض ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مال دینے سے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے، لیکن اس کے اوپر ہمارا ایمان کامل نہیں۔ لیکن نسبت ہر چیز پریکٹیکل سے ہوتی ہے، کس سے ہوتی ہے؟ جب آپ پریکٹس کرو گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ ہاں بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے۔ یہ انسان کو ہر چیز کی پریکٹیکل سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دم ڈالنا آسان ہے نا، لیکن جب خود کسی کے اوپر دم ڈالتے ہیں طبیعت خراب ہوتی ہے، پھر بولتے ہیں یار بہت مشکل کام ہے۔ پریکٹس کے بعد پتہ چلتا ہے۔ چپ پیسی دی مانا، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، مانا چپ پیسی دی، وہی دم کے پیسے مانا آسان سے مل جاتے۔ کس سے مل جاتے ہیں؟ بولتے دم ڈالو بس آپ کو پیسے مل جاتے۔ بہت سے لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں بس چپ پیسی دی مانا کم تر پہ محنت کے، چپ کے پیسے، چپ ڈالو گے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے، کون سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ چپ تم ڈالو نا، کیا کرو، یہ چپ تم ڈالو، پتہ تو چلے۔ وہ دم کے لیے دم کی ضرورت ہوتی ہے، دم کے لیے دم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان دم ڈالتا ہے، کسی کا جادو کاٹتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا زور لگتا ہے، طبیعت کتنی خراب ہوتی ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں چلتا۔ اب بات یہ، رمضان میں تو شیطان بند ہو جاتے، پھر کس کا جادو کاٹو گے؟ شیطان بند ہو جاتے ہیں، انسان تو بند نہیں ہوتے، وہ تو کرتے رہتے۔ وہ کیا ہے، جو انسان بند کریں گے تو انسان تو جادوگر نہیں، وہ کیسے بند ہو؟ آج کے دور میں دنیا میں سب سے مشکل کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی کی ڈاکٹری کرو گے، دوائی دو گے، کچھ بھی دو گے، اس میں آپ کے اوپر رجت وغیرہ نہیں ہے، پلٹ کے نہیں آتا۔ یہ وہ کام ہے کہ آگ میں اپنے آپ کو خود دھکیلنا، آگ میں اپنے آپ کو، آگ لگی ہوئی ہے، آگ میں ہی آپ، وہ ایک بندہ آگ میں، آپ اس کو آگ سے نکالو، ظاہر بات ہے آپ کے بھی ہاتھ جلیں گے، آپ کے بھی کیا جلیں گے، ہاتھ جلیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان کام ہے، نہیں۔ اسی لیے یہ تصوف کے اندر ہی تھا، روحانیت کے ساتھ ہی تھا، کہ جب آپ نسبت میں اور تصوف میں کمال تک پہنچو گے تو لوگ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں، تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کی اصلاح بھی کرو گے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے تالیف رشیدی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ افسوس کہ ہم نے تعویذات اور یہ چیزیں نہیں سیکھی، اگر ہم یہ سیکھتے تو عوام کے لیے، رفع عام کے لیے، ان کی خدمت کے لیے نفع پہنچاتے ہیں، اور اس نفع سے ہم کیا ہے، محروم ہو گئے، اس نفع سے ہم محروم۔
اب مولوی ہے، عالم ہے، وہ طلباء علماء اس کو پڑھاتا ہے، اس کو نفع پہنچاتا ہے۔ پیر ہے، طریقت ہے، اس کے جو مرید ہوں گے وہ اس کو نفع پہنچاتا ہے۔ لیکن جو کام اس پیر طریقت کے ساتھ یہ والی خدمت لگی ہو تو وہ ہر کسی کو نفع ہو، وہ ہر کسی کو نفع پہنچاتا ہے۔ اس کام کو بڑا بدنام کیا گیا، عملیات کو بہت بدنام کیا گیا، عاملین کو بہت بدنام کیا گیا۔ آج کل تو چلو الحمدللہ معاملات سیدھے ہو گئے، ورنہ پہلے ہمارے وقتوں میں جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، ہمارے اساتذہ بھی ہمیں کہتے پتہ نہیں کیا بنے، جادوگر بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ جادوگر۔ کبھی کبھی میری کتابوں پہ بھی لکھا ہو جاتا جادوگر، میں اپنی کتابوں پہ دیکھتے تھے یار یہ کیا لکھتے ہیں۔ تو بڑا بدنام کیا گیا تھا اس علم کو۔ کیا کیا گیا؟ اور بدنامی کا وجہ اور سبب یہ جادوگروں نے کیا۔ کس نے کیا؟ ان کو پتا تھا کہ یہ مولوی لوگ اس میں آئیں گے، یہ علماء صلحاء، یہ پیر لوگ اس میں آئیں گے، عوام جو ہمارے ساتھ ٹچ ہے وہ ہم سے ہٹ کے ان کی طرف چلے جائیں گے۔ کن کی طرف چلے جائیں گے؟ عوام پیاسے بیٹھے ہوئے، لوگ پیاسے بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے پیروں کا لبادہ اختیار کیا، پیر بنے، اور پیروں کو ساتھ میں کیا کر دیا؟ بدنام بھی کر دیا۔ ابھی کے دور میں بھی لوگ چپ کے، بہت سے پیچھے کے دور میں بھی لوگ چپ چپ کے کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ مدرسے میں ذکر کرتے، چپ چپ کے کرتے تھے۔ بھائی کیوں چپ کے کرتے؟ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ابھی بھی خاندانوں میں اگر کوئی بندہ ہمارے سلسلے میں ذکر کرتا ہے تو ادھر اگر اس خاندان میں کوئی جادوگر بیٹا ہو تو وہ بدنام کرتے ہیں، بولتے ہیں یہ جادو سیکھ رہے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ بچاؤ رکھتا ہے سائڈ لائن پر، تو یہ جادوگر ہے، جادو سیکھ رہے ہیں، اس بیچارے کو بدنام کرتے ہیں۔ سب اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، سارے خاندان کہتے ہیں تو جادو سیکھ رہا ہے، تو یہ کر، تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے یار، کیا کر رہا ہے؟ یہ جو بول رہے ہیں نا یہی شیطان ہے، یہی کر رہا ہے سب کچھ۔ خاندان میں سارے سسٹم کون کر رہا ہے؟ یہی کر رہا ہے، اس لیے تجھے بدنام کر رہا ہے، تجھے بدنام کرے اور اپنے کام نکالے۔ اس چیز کی پرواہ نہیں کرو۔ بولتے سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو دیکھ تو جانا نہ چاہیے۔ تو سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، تم پرواہ نہ کرو، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، آپ اپنا کام کرو۔ آپ نے اگر یہ ٹھان لی کہ میری وجہ سے مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو پہنچاؤ، تو کیا کرو؟ پہنچاؤ۔ اب ہمارے پاس ہمارے اعمال ہوں گے یا نہیں، لوگوں کی دعائیں تو ہوں گی نا۔ شروع میں جب طالب علم تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یار آپ لوگ پیسے لیتے ہو، پیسے کرتے ہو، تجارت بنایا ہوا ہے، فلاں بنایا ہوا ہے، یہ بنایا ہوا ہے، تم اس کو جو ہے نا اصلاح بولتے ہو، تصوف بولتے ہو، فلاں بولتے ہو۔ میں نے کہا بات سن، چلو ٹھیک ہے، اگر ہم تجارت کرتے، کیا کرتے؟ آپ اس کو تجارت سمجھے، ہم بھی اس کو ایک قسم کے آپ کے لیے تجارت سمجھ لیتے۔ نیک تاجر عرش کے سائے کے نیچے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہا ہوگا۔ میں نے کہا پھر بھی عرش کے نیچے آ گئے یار، بس ختم۔ پھر بھی کہاں گئے؟ نیک تاجر تو ہے نا جھوٹ تو نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے۔ اب کیا ہے تیرے پاس؟ اب کوئی اور راستہ ہے؟ بات یہ ہے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم نے 10 سے پیسے لیے اور 10 سے نہیں لیے، اور جو 10 سے پیسے لیے ٹھیک ہے، اور جو 10 سے نہیں لیے وہ تو دعا دیں گے نا، وہ کیا دیں گے؟ تو وہ دعائیں کدھر جائے گی؟ کسی نے کہا کہ تمہارا سلسلہ بہت زیادہ کیوں تیزی سے بڑھتا ہے، اتنی سپیڈ سے اس میں کیوں جو ہے نا بڑھوتری ہوتی ہے، بہت تیزی سے کیوں جاتا ہے؟
میں نے کہا اس لیے کہ اس کے پیچھے دعائیں ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ مخلوق کی دعا ہے. اور جس چیز کے پیچھے دعا آ جاتی ہے الدعاء مخ العبادت. اور میں نے کہا دعا جو ہے نا عبادت کی مغز ہے. ہمارے پیچھے ہمارے شاگردوں کے پیچھے لوگوں کی دعا ہے، مخلوق کی خدمت کرتے. تو اگر یہ 100 میں سے 10 لوگوں کی بھی خدمت فری میں کریں گے، وہ 10 کی دعائیں تو ساتھ میں آ گئی نا. وہ 10 کی دعائیں ساتھ میں آ گئی. بندہ اس چیز پہ پریشان نہیں ہوتے میرے سے پیسے لگے. بندے اس چیز پہ پریشان ہوتے کہ پیسے بھی لگے کام بھی نہ ہو. اس چیز سے پیسے لگ کے کام ہو جائے تو وہ خوش ہوتا، کہتا ہے بس صحیح ہے. کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کام ہو جائے، کام ہو جائے. تو اسی لیے یہ جو اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے. اب مال فتنہ ہے تو جہاں مال زیادہ ہوگا وہاں اپنے آپ کو بچاؤ گے نا. وہاں اپنے آپ کو کیا رکھو گے؟ یعنی دل میں مال کی محبت نہ ہو. کس میں نہ ہو؟ دل میں مال کی محبت. اور اگر آپ کے دل میں مال کی محبت ہوئی تو پھر فتنہ ہے. اگر 1 روپیہ آپ کے پاس ہے لیکن اس کی محبت ہے، اگر 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور مال کی محبت ہے تو آپ کے پاس کیا ہے؟ فتنے میں ملوث ہو. اور اگر 1 ارب روپے اور دل میں مال کی محبت نہیں ہے تو آپ فتنے میں ملوث نہیں. اصل چیز ہے محبت، کہ محبت کس سے کی جائے؟ محبت سے صرف کس سے؟ اللہ رب العزت، اللہ اور رسول سے. باقی ساری چیزیں ضروریات ہیں. باقی ساری چیزیں کیا ہے؟ اور ضروریات کے تحت اس کو استعمال کر سکتے. اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں رمضان کے مہینے کی توفیق دے اور اس کا حق جیسے اس طرح اللہ رب العزت ہم سے اس کا ادا کروائے، اور اس میں جتنے اس کے برکات ہے، اس کے جتنے بھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر انوارات رکھے، سب اللہ ہمیں پہنچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.